بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز، آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج سے پہلے تو کبھی تمہیں خیال نہ آیا پکوڑے لے کر میرے کمرے میں آنے کا؟ اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آج آنا تھا اس لیے پہلے کبھی نہ آیا، اس نے ہنستے ہوئے ٹیبل اٹھا کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ آپ کو پسند ہے نا مچھلی کے پکوڑے؟ میرا بھی من کر رہا تھا تو بس بنا لیے، فجر جواب دیے بنا ذرا سائڈ کو کھسکی اور جھولے میں بیٹھنے کو جگہ دی تھی۔ وہ بھی بنا چوں چرا کیے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ فجر نے پکوڑوں سے بھری پلیٹ اٹھا کر اپنی گود میں رکھی تھی۔ آپ حارث کے کمرے سے اپنی چیزیں اٹھا کر یہاں کیوں لے آئیں؟ تو کہاں لے کر جانی تھی؟ فجر نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی خاموشی پہ وہ پھر سے بولنے لگی، دیکھو سامی، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کے سر پہ مسلط ہونا۔ بیوی مسلط تو نہیں ہوتی، وہ بات کاٹتا بولا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ساتھ میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا، تو اب سوچ لیجئے۔ وہ کندھے اچکاتا کہنے لگا، سامی تم جانتے ہو ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے، اور یہ بات بھی تم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ میں حارث سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان ہکلائی تھی، اور میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ بے شک اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اپنے شوہر کے سامنے غیر مرد سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا تو فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں نہیں رہ سکتی، وجہ جان سکتا ہوں؟ مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔ فجر سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، نو پرابلم، آپ پکوڑے تو کھا کر بتائیں کیسے بنے ہیں؟ تم نے خود بنائے ہیں تو مزے کے ہی ہوں گے، وہ اداسی سے کہتی ہوئی پکوڑا کھانے لگی۔ اداس کیوں ہیں آپ؟ سامی کو اس کا خاموش رہنا بھلا نہ لگا۔ وہ بہت پیاری ہے نا؟ وہ کون؟ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بنا۔ سونیا؟ ہاں بھابھی بہت پیاری ہیں، اس نے دل سے کہا تو فجر کے ماتھے پہ بل پڑے اور پلیٹ اٹھا کر دوبارہ ٹیبل پہ رکھ دی۔ اس نے اس کی طرف رخ کیا۔ مجھے تو کبھی بھابھی نہیں کہا تھا، کیونکہ آپ بھابھی نہیں تھی نا۔ مجھے تو لگتا ہے تم چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں تمہاری بھابھی بنوں۔ وہ برا منا گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ سامی مسکراہٹ دباتا بولا، بے ڈنگی انسان، یہ جنگل کی آبادی میں اگر خانہ خرابی نہیں چاہتے تو دفع ہو جاؤ، ورنہ ایک بال نہیں چھوڑوں گی۔ فجر خود کو بہلانا چھوڑ دیں کہ سونیا زیادہ پیاری ہے، رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اسی لیے حارث نے آپ کو چھوڑ دیا، اور انہیں ساتھ میں خوش دیکھ کر حسد اور جلن میں مت پڑیے گا، کیونکہ جو خوشیاں دوسروں کو ملی ہیں وہ آپ کو نہیں ملی، تو حسد اور تجسس پہ پڑنے کے بجائے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو وہ غم بھی نہیں ملے جو دوسروں کو ملے ہیں۔ یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، گرم کر لیجئے گا۔ وہ پکوڑوں کی طرف اشارہ کرتا اسے سوچ میں گم چھوڑ گیا۔ تم گئی نہیں اپنے کمرے میں؟ رضیہ بیگم نے فجر کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے کمرے میں ہی ہوں، یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میں کس کمرے کی بات کر رہی ہوں۔ میں سامی کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی، لیکن بیٹا، امی جی پلیز، مجھے ابھی کچھ ٹائم چاہیے۔ میرا دل و دماغ ابھی اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ویسے بھی سامی کو دیکھ کر میرا دکھ مزید بڑھ جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی مجھے مجبور نہیں کرے گا۔ پہلے ہی 2 زندگیاں داؤں پر لگ چکی ہیں اس جلد بازی کے چکر میں۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ ایک نظر اس کے سستائے چہرے پہ ڈالتی کمرے سے نکل گئی۔ رات گئے تک وہ فجر کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ نہ آئی تو وہ بھی مایوسی سے آخری نظر دروازے پہ ڈالتا آنکھیں مون گیا۔ وہ اس کی بن چکی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ تابش، مجھے ویری امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ جی مما کہیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تھنک کر رہی تھی کہ ناؤ تمہاری اور زونی کی میرج ہو جانی چاہیے، بیکاز تیمور تو انٹرسٹڈ نہیں ہے ابھی کسی گرل میں۔ مما میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں اب بھی بتا رہا ہوں کہ میں زونی سے شادی نہیں کروں گا۔ سو کس سے کرو گے؟ اس کریکٹر لیس حرم سے، جس نے تمہارے برادر کو بھی نہیں چھوڑا، جسے نہ ڈریسنگ کی سینس ہے، نہ اپر کلاس پیپل سے سٹ اور ڈاؤن کی۔ مما یہ تو آپ بھی جانتی کہ غلطی تیمور کی تھی، اس کا دوپٹہ تیمور کے کمرے سے برآمد ہوا تھا، اور اگر تیمور اتنا ہی پاک باز تھا تو کیوں اسے بلوایا تھا گھر میں، وہ بھی تب جب وہ گھر میں اکیلا تھا؟ کیوں اس کے پیچھے آ رہا تھا جب وہ خود کو بچاتی بھاگ رہی تھی؟ اور اس بات سے وہ مکر نہیں سکتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں اپنی ماں کو سب کے سامنے جھٹلانا مناسب نہیں سمجھتا۔ بات بس کر دیا پھر اس ڈائن نے میجک میرے سن پر؟ تم گئے اب ورک سے؟ آئی ایم ٹیلنگ، تمہاری شادی اونلی زونی سے ہوگی۔ اس لیڈی
کو شबनम आफंदी कभी अपनी बहू नहीं बनाएगी, नो नेवर। मैं भी आप ही का बेटा हूँ, शादी तो हरम से ही करूँगा और डंके की चोट पे करूँगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ खामोश रहने वालों को अक्सर खामोश ही करवा दिया जाता है। वन वन को सी कर लूँगी। वो हंकारा भरती कमरे से निकल गई। वो दादा के कमरे से निकला तो सामने ही सुजुको अपनी तरफ आता देख फिर से दादा के कमरे में बंद हो गया। क्या हुआ बरखुरदार? दादो सबिका की हम शक्ल ने जीना हराम कर रखा है। मुझे तो अपने ही घर में फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है कि कहीं वो काली आत्मा रास्ता ना काट जाए। वो जी भर कर आजिज़ आ चुका था। अरम खान, अपना कद देखो, क्या तुम्हें आधे फुट की बिल्ली से डरना जेब देता है? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोले तो आरम खान की गैरत को भी तैश आ गया और ज़मीर की मलामत करने पे सीना चौड़ा करते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने ही सबिका सुजुको लिए खड़ी थी। शायद वो भी कमरे के अंदर कदम रखने का इरादा रखती। सामने ही इस भूतनी नुमा बिल्ली को देख आरम खान के तरह निकल गया और करंट खाकर दो कदम पीछे हुआ था। उसे डरते हुए सबिका का कहका गूंजा, सुजू, तुम्हारे डर से तो चूज़े ने बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। वो चमकती निगाहों से अरम खान के लाल होते चेहरे को देखती हुए तीसरी की नुमाइश करने लगी। दादो, समझा ले इस चमक छल्लों को। और फिर पटकता कमरे से निकल गया। इससे बिका की बच्ची को सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी अरम खान आलम नहीं। वो तैश के आलम में सोचता है बड़बड़ाने लगा, ऐसा क्या किया जाए कि हमारे निडर सबिका की पूरी रात आंखों में कटे और हमारे खौफ के उसकी सारी बहादुरी झाग की तरह बह जाए। मिस चांदनी से पूछता हूँ। उसने बड़बड़ाते हुए मोबाइल उठाया। कहाँ हो इंटरनेट वाली दोस्त? ये भी कल से कहीं गायब हो चुकी है, ये जाने बगैर कि उसके मासूम दोस्त को उसकी कितनी ज़रूरत है। खैर, मुझे खुद ही कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो जो लेटी नींद का इंतज़ार कर रही थी, विंडो के पास हलचल महसूस करते हुए उसकी सारी समातें बेदार हुई थी। उसका कमरा नीचे था और बालकनी भी नहीं थी, मगर एक विंडो थी जो लॉन में खुलती थी। कुछ देर बाद उसकी विंडो पर दस्तक हुई तो सबिका को अपनी सांस अटकती महसूस हुई। तरह तरह के वहम सताने लगे। यकीनन चोर होगा, दिल से आवाज़ आई, लेकिन दिमाग ने फ़ौरन इसकी तरदीद की कि चोर कैसे आ सकता है? बाहर तो गार्ड मौजूद हैं, क्या पता गार्ड को मार दिया हो। मगर गार्ड की आवाज़ तो आनी चाहिए थी ना। फिर क्या पता जिस पिस्टल से मारा हो उस पर साइलेंसर ना हो, गोली चलने की आवाज़ ना आई हो, या फिर पीछे से गला दबा दिया हो, या क्या पता बेहोश किया हो। फिर से विंडो को किसी ने नाखूनों से खुरचा था। नहीं, ये चोर नहीं बल्कि कोई जिन है जो अपने नाखूनों से कुछ दिख रहा है। हाय, भला वो मुझे इस कमरे से निकालना चाहता हो। ये पिछले वक्तों में इस जिन का कमरा हो भला। सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा था। अब तो लिहाफ में मुँह दिए लेटे रहने की वजह से उसकी सांस स्लो चलने लगी थी। ठंड होने के बावजूद उसकी हथेलियाँ पसीने से भीग चुकी थीं। दिल तो कर रहा था कॉल करके बाबा को बुलवा ले, लेकिन साइड टेबल से मोबाइल उठाने की भी हिम्मत ना थी। ऐसा महसूस होने लगा कि लिहाफ से चेहरा निकालते ही जिन साहब के दर्शन हो जाएंगे। कुछ देर बाद उसे अपना नाम सरगोशी में सुनाई दिया तो उसको यकीन हो गया कि यकीनन कोई जिन ही है। आज तक जितने भी जिन्नात के वाक़े सुने थे, एक एक करके उसके जहन में तरोताज़ा होने लगे। काफ़ी देर तक वो इसी खौफ के ज़ेर असर रही और इसी खौफ में जाने कब उसकी आँख लग गई। अरम खान कारनामा सर अंजाम देने के बाद नहायत ही खुश दिखाई देने लगा। अब तो उसे सुबह का इंतज़ार था ताकि सबिका से इस रात के बारे में जानकारी मिल सके। सुबह वो नीचे आया तो पहले ही नज़र सबिका पे पड़ी जो सोफ़े पे दबकी बैठी थी। अरम खान के चेहरे पे मुस्कुराहट नमदार हुई, क्योंकि उसका सस्ता हुआ चेहरा ही बीती रात की दास्तान सुना रहा था। आज यूँ नहीं चलना? अरम खान ने तवक्को के ऐन बरअक्स सवाल किया तो सबिका ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, आज मेरी क्लास फ्री है। वो जांचती निगाहें उसके मुस्कुराते चेहरे पे मरकूज़ करती कहने लगी तो उसने कंधे उचकते हुए पास टेबल से ही सेब उठाया और मुनाते हुए खाने लगा। वो अरिशमान और महमूद आलम के साथ बैठा मेज़ देख रहा था और साथ साथ हाथ में पकड़े मग से कॉफ़ी का घूंट पी रहा था जो अभी रेहाना भी थी कर गई। जब सभी का बेजार सी उसके पास आई, जल्दी से बोली, सुजू को भूख लगी है। सुजू का मेरी कॉफ़ी से क्या कनेक्शन? दरअसल जिस मग में आप कॉफ़ी अपने हलक में उंडेल कर मेरे तक पहुंचा रहे हैं ना, वो मेरी सुजू का मग है। और अरमान के मुंह से कॉफ़ी का घूंट फुहारे की शक्ल में बाहर निकला था।
یومین یہ مقصوصو کا ہے، اس نے یقین دہانی کے لیے پوچھا تو سبیکا نے معصومیت سے گردن اوپر نیچے کی تھی۔ ارم خان الٹی کرنے کے سے انداز میں خاصہ کچن میں بھاگا تھا۔ سبیکا یہ کیا حرکت ہے؟ عائشہ بیگم کی حسیلی آواز پہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی سبیکا کے چہرے پہ سنجیدگی در آئی۔ مما اس نے رات کو جو حرکت کی ہے اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ ارشمان نے آئی برو اٹھا کر دریافت کیا۔ ارشمان بھائی اس نے رات میں مجھے خوفزدہ کیا، میرے کمرے کی ونڈو سے عجیب عجیب آوازیں نکالی، وہ بھی رات کے درمیانی پہر۔ اگر ڈر سے میرا دل بند ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ ارم خان جو ٹیشو سے منہ صاف کرتا واپس لاؤنج میں آیا تھا یہ سن کر میدان میں کود پڑا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ سب میں نے کیا؟ کیونکہ میں نے گارڈ سے پوچھا تھا، بقول ان کے تم ہی رات میں لان کے چکر لگا رہے تھے۔ ارم خان ارشمان نے دانت پیسے، کیا یار اس نے بھی تو اس کالیہ امات سے مجھے ڈرایا تھا۔ اگر میرا بھی دل بند ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا؟ گدھے کو سرما ڈالنے جتنا قد ہو چکا ہے دونوں کا، مگر عقل کا تیلا کسی ایک میں بھی نہیں ہے۔ کب سے چپ بیٹھے وہاں محمود عالم برہم ہوئے تو دونوں سر جھکا گئے۔ دفع ہو جاؤ دونوں، بات میں شکلیں ایسے بنا لیتے ہو جیسے ان سے بڑا مسکین اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو، اور دونوں ہی منٹ سے پہلے وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ آج ارشمان آفس نہیں آیا تھا تو وہ سارا کام جلدی جلدی نپٹاتی۔ لنچ ٹائم میں احمد کے ساتھ آفس کی ہی کینٹین میں کافی پینے چلے آئی۔ ابھی اس نے 2 گھونٹ ہی بھرے تھے جب ارشمان اپنی طرف آتا دکھائی دیا تھا، اور ظاہرہ کا منہ میں بھرا کافی کا گھونٹ حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ سر آئینہ بیٹھے احمد فرمانبردار سا اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ ظاہرہ نے اٹھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ ارشمان دونوں کے درمیان کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تو احمد نے اس کے لیے بھی کافی منگوائی تھی۔ سر میٹنگ کیسی رہی آپ کی؟ اچھی رہی، وہیں سے ہی آ رہا ہوں، سوچا آفس میں جانے سے پہلے کافی پیتا جاؤں، باہر بہت سردی ہے۔ ارشمان نے مسکرا کر احمد کو جواب دیا۔ مونگیا رنگ کی شلوار قمیض سر پہ لپٹی بلیک چادر پہ تاثر چہرے کے ساتھ ارشمان کو کافی اچھی لگی۔ کافی کا خالی مگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے بل کے پیسے نکال کر ٹیبل پہ رکھے۔ مس ظاہرہ بل میں پے کر دوں گا۔ ارشمان نے پیسے اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آپ اپنا بل پے کر دیجیے گا، مگر اپنا اور احمد کا بل میں ہی پے کروں گی۔ آپ رہنے دیجیے میں دے دیتا ہوں۔ احمد نے جلدی سے والیٹ نکالا تھا۔ اپنا بل میں خود پے کروں گی، وہ ضدی انداز میں کہتی پیسے وہیں چھوڑتی آفس کے اندر بڑھ گئی۔ ارشمان نے تعجب سے اسے دور تک دیکھا تھا۔ سر آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ وہ کنفیوز سی سجاد عالم کے سامنے حاضر تھی۔ جی بیٹا، میں نے آپ کا ورک دیکھا ہے اور بھی حوصلے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی محنت کے بلبوتے پہ نام کمانا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کی خود کی اتنی بڑی کمپنی ہے۔ ظاہرہ کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس پہ پاس بیٹھے ارشمان کے ہونٹ آپس میں پیوست ہوئے تھے، جبکہ محمود عالم مسکرا رہے تھے۔ تھینک یو سر، وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ ملا تو وہ کرسی گھسیٹ کر ٹک گئی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، دونوں کمپنیز مل کر ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں آپ ایک دفعہ ارشمان کے ساتھ بلڈنگ وغیرہ دیکھ لیں، وہاں جا کر ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کمی بیشی ہے اور کون سے اہم پہلو سامنے لا کر ڈیل کی جا سکتی ہے جس سے ہمیں پروفٹ ہو۔ اس طرح آپ جلدی سیکھ جائیں گی، اور میں تو کہتا ہوں ڈیل کرتے وقت بھی آپ ساتھ رہیے گا۔ جی سر، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ ٹھیک ہے پھر ارشمان، انہیں بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن سر ابھی 1 گھنٹے بعد تو چھٹی کا ٹائم ہو جائے گا۔ وہ گھڑی دیکھتی فکر مندی سے بولی۔ نو پرابلم، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا، ویسے بھی 1-1.5 گھنٹے کا ہی تو کام ہے۔ ارشمان کے کہنے پہ وہ سر ہلا گئی۔ تابش مائی سویٹ سن، لک، نازونی بیچاری کی کیا کنڈیشن ہو گئی ہے ہوم میں رہ کر، وہ سونیا کو بھی بہت مس کر رہی ہے۔ تم یوں کرو، اسے آؤٹ ڈور لے جاؤ، آؤٹنگ کے لیے لنچ بھی کر لینا، اینڈ اس کا ہارٹ بھی ہیپی ہو جائے گا۔ لیکن مما میں ابھی تو آفس سے آیا ہوں، شام میں لے جاؤں گا۔ تابش نے مسکین شکل بنا کر بیٹھی زونی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا یہ بھی زونی کا اس کے ساتھ رہنے کا بہانہ تھا۔ زونی سیٹ ناؤ ہے نا، ایوننگ تک تو اس کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی۔ میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہیئر کروں گی۔
گو اوکے. وہ سر جھٹکتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو زونی کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی. تائی جان یو آر دی بیسٹ. بس دیکھ لو شبنم کے برین کے سامنے ایوری ورک فیل ہے. انہوں نے غرور سے گردن اکڑائی تھی. وہ بلڈنگ دیکھنے کے بعد واپسی کی راہ پر گامزن تھے جب ارشمان نے ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی اور ظاہرہ نے چونک کر اسے دیکھا. لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے. لنچ کے بعد آپ کو گھر چھوڑ دوں گا مگر مجھے بھوک نہیں ہے. وہ سہولت سے انکار کر گئی. مجھے تو ہے. جب مجھے کھاتے ہوئے دیکھیں گی آپ کی بھوک بھی جاگ جائے گی. اب اترے نیچے. لیکن مجھے نہیں جانا. اس نے دہائی دی مگر وہ کوئی بھی بہانہ سنے بغیر گاڑی سے نکل گیا تو ظاہرہ کو بھی مجبوراً نکلنا پڑا. کیا لیں گی آپ؟ اس نے مینو کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا. کھچڑی. اس نے ناک چڑھا کر کارڈ پیچھے کو کھسکاتے ہوئے کہا تو ارشمان کو اس کی ذہنی حالت پہ شک ہوا. کھچڑی؟ اس نے تصدیقی انداز میں پوچھا. جی کھچڑی. ظاہرہ نے کھچڑی کو دانتوں تلے پیسا تو وہ سر ہلاتا ویٹر کو اشارہ کرنے لگا. فرائیڈ رائس، میکرونی، میٹھے میں فروٹ سیلڈ اور ان محترمہ کے لیے کھچڑی لے آئیں. سر یہاں کھچڑی نہیں ملتی. ویٹر نے برا سا منہ بنا کر ظاہرہ کو دیکھا جیسے وہ کسی اور ہی مخلوق سے تعلق رکھتی ہو. اتنا بڑا ریسٹورانٹ ہے اور یہاں سے کھچڑی نہیں ملتی. پاکستان کی قومی ڈش یہاں دستیاب نہیں. سن کر مجھے تو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. وہ اتنی حیران دکھائی دے رہی تھی جتنا بندہ اپنے سامنے ایناکونڈا کو دیکھ کر بھی نہ ہو. تابش وہ تمہارا بزنس پارٹنر ہے نا؟ زونی نے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو تابش نے گردن موڑتے ہوئے ارشمان کی طرف دیکھا. لیکن ظاہرہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ زونی نے اچنبھے سے پوچھا. ظاہرہ ارشمان کے آفس میں کام کرتی ہے. تابش نارمل انداز میں کہتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. میں مل کر آتی ہوں. وہ تابش کے روکنے پہ بھی نہ رکتی ان کی طرف آئی تو تابش نے نام میں سر ہلاتے ہوئے اپنی کرسی چھوڑی تھی. مہم کوئی پرابلم ہے کیا؟ مینیجر ویٹر کو گھورتے ہوئے مؤدب سا بولا. نہیں سر کوئی پرابلم نہیں ہے. ارشمان اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے زبردستی مسکرایا. ارے ایسے کیسے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ یہاں کھچڑی نہیں ملتی سن کر میری سماعتوں کو شدید دکھ ہو رہا ہے. میم آپ کہیں تو اسپیشل آپ کے لیے ابھی تیار کروا دیتے ہیں. مینیجر نے ایک نظر ارشمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے گردن نہ میں ہلائی. اب اتنا انتظار کون کرے گا؟ بس چھوڑیں غلطی کر دی یہاں آ کر. مسٹر ارشمان جب کسی مڈل کلاس لڑکی کو ایسی جگہ پر لائیں گے تب ایسا ہی ہوگا. جانی پہچانی آواز پہ وہ پلٹی تھی. سامنے ہی زونی کو دیکھ کر ظاہرہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا. کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ ارشمان آنکھیں چھوٹی کیے اسے پہچاننے کی کوشش کرتا بولا. میں نے ایسی کون سی مشکل بات کہہ دی جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے؟ ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل. ظاہرہ کا شمار بھی دوسرے نمبر والے لوگوں میں ہوتا ہے. خیر مجھے بڑا دکھ ہوا. ظاہرہ نے آپ کا لنچ خراب کر دیا ہے. تو یہ میری کزن مگر ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی بالکل میں بھی 100% متفق ہوں آپ کی اس بات سے. وہ تابش کو دیکھتے ہوئے زونی کو پہچان گیا تھا. ظاہرہ کو خود پہ جی بھر کے غصہ آیا کہ اس نے کھچڑی کی فرمائش کرنے سے پہلے آس پاس کیوں نہیں دیکھا. اس کا ارادہ تو ارشمان کو تنگ کرنے کا تھا جو اس کے منع کرنے کے باوجود لنچ پہ آیا تھا. گھر چلے مجھے دیر ہو رہی ہے. وہ واچ کو دیکھتے ہوئے ارشمان سے بولی. وہ بھی سر ہلاتا تابش سے مصافحہ کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا. تمہیں کیا ضرورت تھی فضول بات بولنے کی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تم لڑاکا عورتوں کی طرح وہاں بھی کیوں کود پڑتی ہو جہاں تمہاری ذرا برابر بھی ضرورت نہیں ہوتی. میری کزن جب ایسی حرکتیں کرے گی تو اسے سمجھانا تو پڑے گا نا. زونیا سمجھانے اور بےعزت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. جاؤ جا کر گاڑی میں بیٹھو میں بل پے کر کے آتا ہوں. پر تابش زونیا اس سے پہلے میرا میٹر گھومے چپ کر کے چلی جاؤ. اور وہ پاؤں پٹکتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایسے بدلہ لیں گی. اس کا اشارہ کھچڑی کی طرف تھا. اب پتہ چل گیا نا. وہ تیوری چڑھا کر دو بدو بولی. اس طرح اپنی کزن کے سامنے بھی بول لیتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا. کیچڑ میں پتھر پھینکے تو اپنا ہی لباس گندا ہوتا ہے. وہ نظریں چراتی منمنائی. ویسے آفندی ہاؤس میں رہنے کے بجائے سب سے الگ تھلگ رہنے کی کوئی خاص وجہ؟ جب کہ آپ کا تو کوئی سہارا بھی نہیں. آئی مین ٹو سے کہ کوئی مرد بھی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ ہم بے سہارا تو نہیں ہیں اور دوسرا ہمیں وہاں رہنا اچھا نہیں لگتا.
یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں، کیونکہ نہ تو وہ ہمارا گھر ہے اور نہ ہی وہاں کے مکین، ویسے بھی جب اس گھر سے جوڑنے والی ہی نہ رہیں تو کہاں کا گھر۔ تعلق تو کبھی نہیں ٹوٹتے، چاہے وہ اچھے لوگوں سے ہوں یا برے لوگوں سے۔ ارشمان نے ٹرن لیتے ہوئے کہا، کچھ تعلق ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے جیسے ہوتے ہیں، جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ تلخی سے بڑبڑائی، اگر تابش کسی ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو۔ وہ دہل کر بولی جبکہ چہرے پہ پریشانی عود آئی۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ فرق نہیں پڑتا۔ ارشمان نے تنزیہ پوچھا، میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تابش سے فرق نہیں پڑتا؟ ہاں، یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مجھے تابش کے علاوہ افندی ہاؤس کے باقی مکینوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ مطلب تابش کو آپ ان جیسا نہیں گردانتی، مگر ایسا کیوں؟ سوری، میں اپنی پرسنل لائف کسی سے ڈسکس نہیں کرتی، ظاہرہ نے کہتے ہوئے رخ دوسری طرف موڑا تو وہ بھی سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ الگ بات تھی کہ دل میں ابال اٹھ رہے تھے۔ اس نے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو ظاہرہ تھینکس کرتی باہر نکلی، مگر اسے بھی گاڑی سے نکلتے دیکھ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ آپ کدھر؟ بڑی ہی میں مروت ہیں، خود دعوت دینے کے بجائے گھر سے جاتے مہمان کو بھی روک رہی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے درمیان اتنی جان پہچان ہے کہ آپ ہمارے گھر میں ہی گھس آئیں۔ وہ سارے آداب بھلائے بولی، دن دہاڑے آپ کے ساتھ جا رہا ہوں اس لیے آپ اسے گھسنا نہیں کہہ سکتی۔ وہ برا منائے بغیر دروازے کی طرف بڑھا تو ظاہرہ پوری آنکھیں نکالتی اس کے پیچھے لپکی، اللہ جی حرم نے صفائی کی ہو، گھر میں بکھیرے کا انبار نہ لگا ہو۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ حرم منہ پہ ملتانی مٹی کا لیپ کیے خشک ہونے کے انتظار میں بیٹھی گنگنا رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ امی ذرا دروازہ کھولیں، ظاہرہ آئی ہے۔ ماں کے تو 4 ہاتھ ہیں، ماں کچن بھی سنبھالے اور گھر بار بھی دیکھے، اور مہارانی جی نے کھا پی لیا۔ کھیسوا منہ پہ تھوپ کر شیشہ دیکھ لیا، فرق تو تجھے پڑتا نہیں ہے، شکلیں تو وہی رہنی ہیں جو رب سونے نے بنا دی، اور رنگ تو 2 ہی ہوتے ہیں، چٹا یا کالا۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا، لیکن سامنے ہی ظاہرہ کے ساتھ کسی لڑکے کو دیکھ کر ان کی زبان کو بریک لگی اور ساتھ ہی چہرے پر پریشانی کے اثرات نمودار ہوئے تھے۔ امی، یہ میرے سر ہیں ارشمان، ظاہرہ نے جھٹ سے تعارف کروایا تو وہ سانس بھرتی جلدی بولی، ارے بیٹا آؤ، اندر آؤ۔ اور ارشمان تو کھڑا ہی اس انتظار میں تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر آئے، پہلی نظر سامنے بیٹھی حرم پہ پڑی اور حرم ارشمان کو دیکھتے ہی اچھل کر چارپائی سے اترتی کچن میں بھاگی۔ اس لنگور نے بھی ابھی آنا تھا۔ ہائے، وہ کیا سوچے گا، میری ساری بیوٹی ہی آرٹیفیشل ہے، اب اسے کون سمجھائے۔ ملتانی مٹی تو میں دل کے دلاسے کے لیے لگاتی ہوں تاکہ حوصلہ رہے کہ کچھ نہ کچھ تو لگایا ہے۔ حرم سنگ میں منہ دھوتی دھک سے بڑبڑانے لگی تھی، بیٹا سب خیریت تو ہے نا، ظاہرہ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ سفینہ بیگم پریشان سی ہو گئی، جی ماں جی سب خیریت ہے، اب میں ان کا ٹیچر تو نہیں ہوں جو ان کی شکایت لے کر گھر آؤں گا۔ دراصل ظاہرہ نے مجھے کھانے پہ انوائٹ کیا تھا تو سوچا آہان سے بھی مل جاؤں اسی بہانے۔ ارشمان نے مسکرا کر جواب دیا تو ظاہرہ، جس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا، حیرت سے اس نوٹنکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ آہان تو تھوڑی دیر پہلے اپنے دوست کے گھر گیا ہے، گھر بیٹھا بیٹھا بھی چڑچڑا ہو رہا تھا، اس لیے میں نے کہا دوستوں کے ساتھ کھیلے گا تو اچھا ہو جائے گا۔ اور رہی بات کھانے کی تو ابھی میں نے آلو مٹر والے چاول دم پہ رکھے ہیں، اگر ظاہرہ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اور بھی کچھ بنا لیتی۔ وہ شرمسار سی ظاہرہ کو گھورنے لگی، آلو مٹر والے چاول تو میری پسندیدہ ڈش ہے، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، وہ اپنائیت سے کہتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دل تو کر رہا ہے تجھے گندی گندی گالیاں نکالوں، انوائٹ کرنے سے پہلے بتا نہیں سکتی تھی؟ میں کچھ ڈھنگ کا پہن لیتی، کچھ تیاری کر لیتی۔ ہائے، میں نے تو آج ڈسٹنگ بھی نہیں کی۔ امی، میں نے کوئی نہیں انوائٹ کیا، وہ تو مجھے چھوڑنے آئے تو خود ہی منہ اٹھا کر اندر چلے آئے۔ وہ حرم کو اگنور کرتی اپنی امی کو یقین دلانے لگی، آہستہ بول، سن لے گا وہ۔ سفینہ بیگم نے گھرکتے ہوئے حرم کو رائتہ بنانے کا کہا اور خود بھی کچن میں جا کر سلاد بنانے لگی۔ ظاہرہ، بچے کو تولیہ تو دو،
وہ یاد آنے پہ بولی امی وہ اونٹ جتنا شخص آپ کو کدھر سے بچہ لگتا ہے، وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے پاس ٹیبل سے ٹاول اٹھا کر منہ دھوتے ارشمان کی طرف آئی تھی۔ تھینک یو، اس نے ٹاول پکڑتے ہوئے ظاہرہ کے چہرے پہ چھائی ناگوار تاثرات بڑے غور سے دیکھے تھے۔ میں نے آپ کو کب انوائٹ کیا تھا؟ بھول گئی؟ جب کھچڑی نہیں ملی تو آپ نے کہا تھا لنچ گھر پہ کریں گے، ارشمان نے ہنستے ہوئے تیلی لگائی تھی۔ ایک سیر تھا تو دوسرا بھی سوا سیر تھا۔ کمرے میں بیڈ پر بیٹھے ارشمان نے دسترخوان پہ رکھے چاول، رائتے اور سلاد کو دیکھ کر انہیں بھی ساتھ کھانے کو کہا۔ نہیں بیٹا تم کھاؤ، میں نے اور حرم نے کچھ دیر قبل ہی ناشتہ کیا ہے، اور حرم کچھ دیر قبل یعنی کہ صبح 8 بجے پہ حیران ہونے لگی۔ میں اکیلا کھانا نہیں کھاتا، میرے ساتھ دینے کو ہی کھا لیں، وہ مسکنیت سے بولا تو سفینہ بیگم نے زبردستی ظاہرہ کو وہاں بٹھا دیا۔ آپ بھی کھائیں نا، سوری میرے لیے کھچڑی بن رہی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ ذہن سے نکل گیا۔ آپ کا تو پیٹ خراب ہے، ارشمن سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلاتا رغبت سے چاول کھانے لگا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ آپ کو واقعی میں یہ چاول مزے کے لگ رہے ہیں یا صرف دکھاوے کے لیے اتنی رغبت سے کھا رہے ہیں؟ ظاہرہ کو اس کا یوں مزے لے کر کھانا کچھ زیادہ ہضم نہ ہوا۔ میں کچھ بھی دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، کچھ بھی جو بھی کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں، کیونکہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے باپ کا بھی نہیں۔ اور چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھا تھا۔ اوہو امی، اب آپ 4 دن پہلے کا بنا ہوا گاجر کا حلوہ پیش کریں گی؟ اسے حرم نے حلوہ گرم کرتی سفینہ بیگم کو روکتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کون سا خراب ہو گیا ہے؟ مگر امی بوسیدہ تو ہو ہی چکا ہے نا، چھوڑیں بس رہنے دیں، تم چپ کر کے چائے بناؤ، میں نے مشورہ نہیں مانگا۔ اور حرم منہ بسورتی ساس پین میں دودھ ڈیلنے لگی۔ ظاہرہ برتن اٹھاتی کچن میں لائی تو ٹرے میں چائے کا کپ گاجر کے حلوے کے ساتھ دکھائی دیا۔ جلدی سے لے جاؤ، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ امی پہلے چائے کا تو پوچھ لیتی، اس کے ماتھے پہ بل پڑی، لیکن سفینہ بیگم کو گھورتے دیکھ وہ ٹرے اٹھاتی کمرے میں آئی تھی۔ ارشمان جس نے پیٹ بھر کر چاول کھا لیے تھے، چائے اور گاجر کا حلوہ دیکھ کر اسے انکار کرنا بھی اچھا نہ لگا، اس لیے چند نوالے لینے کے بعد گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگا۔ شکریہ ماں جی، کھانا بہت مزے کا تھا، اور گاجر کا حلوہ اور چائے بھی، چائے میں نے بنائی تھی، حرم کی زبان سے پھسلا تو دروازے کی طرف بڑھتے ارشمان نے پلٹ کر حرم کو دیکھا۔ چمکتے شفاف چہرے پہ بچوں کی سی معصومیت اور خوشی تھی۔ ارشمان کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ میری بہن تو بہت اچھی چائے بناتی ہے، دوبارہ جب بھی دل چاہے تو کیا میں تمہارے ہاتھ کی چائے پینے آ سکتا ہوں؟ امی سے پوچھ لیں، اگر میں نے ہاں کہہ دی تو آپ کے جانے کے بعد میری چترول ہوگی۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دی، سفینہ بیگم کو شرمسار ہی کر گئی۔ بیٹا تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آ جاؤ، سفینہ بیگم نے خوش دلی سے کہا تو وہ شکریہ ادا کرتا گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے شاید ہی کہیں جا کر اتنی خوشی ملی ہوگی جتنا یہاں آ کر نصیب ہوئی تھی۔ یہ لوگ دل کے بہت امیر ہیں، ارشمان کے دل سے صدا نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی سفینہ بیگم نے حرم کو گھورا، جو لاپرواہی سے کندھے اچکتی کچن میں بھاگ گئی تھی، جہاں ظاہرہ پہلے ہی موجود اپنے لیے چاول نکال رہی تھی۔ حارث تمہیں انگلینڈ بھیجنے کا ارادہ فی الوقت ملتوی کر دیا ہے، عثمان افندی اپنے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بولے تو حارث نے ذرا حیرانگی سے وجہ دریافت کی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ سونیا بھی تمہارے ساتھ جائے، اس کے کاغذات ابھی مکمل نہیں ہیں اس لیے۔ لیکن سر پہلے میں اکیلا جا رہا تھا، بیوی کو لے کر جانے کا کوئی سین نہ تھا، لیکن اب اچانک۔ دیکھو حارث، سونیا کو ہم نے بہت لاڈ سے پالا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تم وہاں رہو اور وہ یہاں پریشان رہے، اس لیے اس کا تمہارے ساتھ جانا ضروری ہے۔ سوری سر، لیکن میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ پھر تم اکیلے بھی نہیں جا سکتے۔ سلجو کو اس کی ہٹ دھرمی پہ غصہ ہی آ گیا۔ اوکے نو پرابلم۔ وہ کندھے اچکتا دروازے کی طرف بڑھا اتنی اکڑ کس بات کی ہے تم میں؟ ابھی اس جاب سے نکال دیا تو سڑک پہ آ جاؤ گے؟ تیمور بھی طیش میں بولا تو حارث کے ہونٹوں پہ جاندار مسکراہٹ رینگی تھی۔ آپ کیا مجھے نکالیں گے؟ میں خود ہی ریزائن کر دوں گا، کل تک آپ کو لیٹر بھی مل جائے گا۔ اور ایک مسکراتی نظر سب پہ ڈالتا آفس سے نکل آیا۔ لڑکی کیا دے دی، سر کو آنے لگے ہیں، حارث نے بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ تم نے اب کالج نہیں جانا؟ وہ نہا کر دھوپ میں بیٹھی تھی جب رضیہ بیگم نے فجر سے پوچھا۔
نہیں میں چھوڑ چکی ہوں وہ کالج، لیکن کیوں؟ اس کیوں کا اب جواز ہی نہیں بنتا امی جی۔ جب سب مجھ سے پوچھیں گے کہ کون ہے تمہارا شوہر، دیکھنے کی فرمائش کریں گے تو اس سامی کا منہ دکھاؤں گی جو شکل سے جنگل کی پیداوار لگتا ہے، جسے اس دنیا سے دور دور تک واسطہ نہ ہو۔ حلیہ تو ایسا بنا رکھتا ہے جیسے کھیتوں میں پانی لگانے جا رہا ہو، کہیں سے بھی وہ پڑھا لکھا لگتا ہے۔ بیزاری سے بولتی فجر کی زبان کو بریک سامی کو دیکھ کر لگی۔ پھپھو آپ کو بابا بلا رہے ہیں، وہ فرما برداری سے کہتا نیچے کی طرف بڑھا۔ جب فجر نے اسے آواز دے کر اوپر آنے کو کہا اور رضیہ بیگم اپنی بیٹی کی سوچ پہ ماتم کرتی نیچے کی طرف بڑھ گئیں۔ سوری میں ایموشنل ہو گئی تھی۔ وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ میں نے ابھی تمہیں اتنا کچھ کہا تو بات ادھوری چھوڑ دی۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں آپ کی کسی بات کا غصہ نہیں کرتا، ہر شخص کی پسند الگ ہوتی ہے۔ آپ کو زہر لگتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی شہد بھی لگنے لگوں۔ ویسے بھی مجھے اپنے حلیے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، وہ لاپرواہی سے کہتا نیچے کی طرف بڑھ گیا اور فجر کو احساس ندامت نے گھیر لیا تھا۔ یو پیپل کیوں ریٹرن آ گئے؟ تقریباً گھنٹے بعد تابش اور زونی کو واپس آتے دیکھ تائی کی بائی آنکھ پھڑکی۔ یہ تو آپ اپنی لاڈلی سے پوچھیں۔ تابش سر جھڑکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو زونی نے الف سے لے کر یہ تک تمام نمک مرچ لگا کر سنائی۔ ڈونٹ یو وری، میں ہوں نا، ایوری تھنگ فٹ اینڈ فائن کر دوں گی۔ تائی اسے دلاسا دیتے ہوئے نیا لائلہ عمل ترتیب دینے لگی تھیں۔ فجر تم نے نیچے جانا بالکل چھوڑ دیا ہے، بھابھی کیا سوچیں گی؟ بھائی صاحب تو شرمندگی سے بات بھی نہیں کر پاتے تم سے۔ بندہ جا کر ذرا کام میں ہاتھ ہی بٹا لیتا ہے، ان کی بہو ہے تو صحیح ہاتھ بٹانے کو۔ وہ بھی لاپرواہی سے بولی۔ فجر میں دیکھ رہی ہوں تم دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، اور رہی بات سونیا کی تو اسے کام کرنا نہیں آتا، کوشش کرے گی تو سیکھ ہی جائے گی، آ جائے گا کام۔ اور رہی بات بدتمیزی کی تو جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے نا، وہ میری خوش مزاجی نکلنے کے لیے کافی ہے۔ جب یہاں ٹھیس پہنچتی ہے نا، اشارہ دل کی طرف کیا گیا، تو زخموں کی نشتر زبان کے ذریعے ہی باہر نکلتے ہیں۔ کچھ دکھ ہمیں ہمیشہ خاموش کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ ہمیں بد زبانی سکھا دیتے ہیں۔ اب مجھ سے کوئی بھلائی کی امید نہ رکھے تو بہتر ہوگا۔ فجر زبان بند رکھو اور نیچے جا کر بھابھی کی مدد کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی جی، آپ کو اپنی بیٹی کا دکھ کیوں نہیں نظر آتا؟ جب میں اس لڑکی کو حارث ساتھ دیکھتی ہوں تو خون کھول اٹھتا ہے میرا، دل کرتا ہے سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں نیچے جانا ہی چھوڑ دوں۔